بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں سونیا ہوں، اپنے فرات کی عدم موجودگی میں اس کی داستان کا باقی حصہ بیان کر رہی ہوں۔ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ایک نہ ایک روز اسے اپنے خالق حقیقی کی طرف لوٹنا ہے۔ سو ٹیلی پیتھی کا پہاڑ فرات علی تیمور بھی اس عالم فانی سے کوچ کر چکا ہے۔ یہ دنیا کہتی ہے، میں نہیں کہتی۔ میں اپنے یقین پر قائم ہوں، مجھے اس کی موت کا یقین نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے یہ آگے چل کر بتاؤں گی۔ کہا جاتا ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اور زبان خلق کہنے والی ہے کہ فرات ہم میں نہیں رہا، ہی از نو مور۔ فرات کے اپنے خون کے رشتے، اپنے تمام سگے یہ یقین کر چکے ہیں، خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ کو تلاش کر چکے ہیں، اور یہ یقین سے کہہ چکے ہیں کہ اس کا دماغ گم ہو چکا ہے۔ سوچ کی لہریں کبھی کسی مردہ دماغ تک نہیں پہنچتی، اس لیے وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور اس کی موت کا پوری طرح یقین کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایک بار ثنا تبریزی نیومی نے فرات کو اسی طرح زبردست دھوکہ دیا تھا۔ ایک طویل عرصے تک وہ اپنی موت کا ڈرامہ پلے کرتی رہی تھی اور فرات جیسا شاطر بھی دھوکہ کھاتا رہا تھا۔ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی یقین کر چکے تھے کہ وہ مر چکی ہے، جبکہ اس نے خود پر ترمیمی عمل کرایا تھا۔ اس عمل کے ذریعے اپنی آواز اور لب و لہجے کو ختم کر دیا تھا، اپنی پوری شخصیت کو مٹا دیا تھا۔ اس طرح سبھی نے اس کی موت کا یقین کر لیا تھا۔ ایسا ہی فرات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی آواز اور لب و لہجے کو گم کر دیا گیا ہو، اس کی شخصیت مٹا دی گئی ہو، اس کا وجود اس دنیا میں ہو لیکن وہ ندیدہ ہو، نظر نہ آ رہا ہو۔ میں نے کہا نا کہ مجھے یقین نہیں ہے، سارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو یقین ہو چکا ہے۔ آپ آگے معلوم کرتے رہیں، ابھی ساری دنیا، تمام دوست اور تمام دشمن مختلف ٹھوس ذرائع سے یقین کرنے والے ہیں۔ بابا صاحب کے ادارے کی طرف سے فرات علی تیمور کی وفات کا اعلان ہو رہا تھا۔ دنیا کی تمام چھوٹی بڑی حکومتوں کے ناظرین تک یہ خبر پہنچائی جا رہی تھی۔ کوئی اتنی جلدی اتنی آسانی سے اس خبر پر یقین کرنے والا نہیں تھا، سبھی اپنے اپنے ذرائع پر تصدیق کرنے والے تھے۔ برین ماسٹر بھی چونک گیا تھا، یقین ہو گیا تھا لیکن پہلے تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ وچ ڈاکٹر مہاراج گندراج منتر جوگی کو فرات کی موت کا مکمل یقین تھا۔ اسے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ شیوانی کی موت کے دوسرے دن اس کی موت ہونے والی ہے۔ وہ خوش تھا، اس کی موت کا منتظر تھا کہ جیسے ہی فرات کی روح اس کے جسم سے نکلے گی، وہ فوراً ہی اسے اپنی گرفت میں لے لے گا اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنا غلام بنا کر رکھے گا۔ اس نے اس مقصد کے لیے اپنے ایک قدور اور صحت مند چیلے شنکر نارائن کو فرات کی طرف روانہ کیا تھا۔ اسے ہدایت کی تھی کہ وہ سوئٹزرلینڈ میں اس کے قریب رہے۔ پھر اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو بھی ہدایت کی تھی کہ جب فرات کا آخری وقت قریب ہوگا، اس وقت وہ شنکر نارائن کے دماغ میں جائے گا، اس کے ذریعے فرات کی نگرانی کرے گا۔ آخری وقت میں فرات کا دماغ کمزور رہے گا، لہذا وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے اندر آسانی سے پہنچ سکے گا۔ اس نے فرات کی روح کو غلام بنانے کی زبردست پلاننگ کی تھی، لیکن جلد ہی پتہ چلا کہ اس کا چیلا شنکر نارائن سوئٹزرلینڈ پہنچنے کے بعد کہیں گم ہو گیا ہے۔ اس سے فون کے ذریعے بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے علم کے ذریعے اس کا سراغ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ مر چکا ہے۔ منتر جوگی کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ فرات تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا، اس کی روح کو غلام بنانے میں بڑی دشواری پیش آئے گی۔ اس نے پہلے شیوانی تک پہنچنے کے لیے آتما شکتی کا جو عمل کیا تھا، وہی عمل اس نے فرات تک پہنچنے کے لیے بھی کیا۔ اس طرح اس نے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو فرات کے اندر پہنچایا، مگر وہ عارضی کامیابی ثابت ہوئی۔ موت سے بہت پہلے ہی اس کا ذہن بے حس ہو گیا تھا، سوچ کی کسی لہر کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس کا ٹیلی پیتھی جاننے والا ناکام رہا تھا۔ اب وہ اپنی ایک غلام آتما کے ذریعے کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن فرات کے معاملے میں بھی وہی ہوا جو شیوانی کے ساتھ ہوتا رہا تھا۔ اس کی روح جسم چھوڑ کر باہر نکلی تو وہ اسے اپنی گرفت میں نہ لے سکا۔ شیوانی کی آتما کی طرح فرات کی آتما بھی اس کی پہنچ سے دور عالم ارواح کی طرف چلی گئی۔ اس طرح وہ فرات کی موت کا ایک اور چشمدید گواہ بن گیا تھا۔ میں اس داستان کے ایک اہم فرد کے ذریعے یہ بیان کر رہی ہوں کہ فرات واقعی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی اعلان کیا کہ فرات کی میت بابا صاحب کے ادارے میں لائی جائے گی اور وہیں اس کی تدفین ہوگی۔ اس ادارے میں صرف ان ہستیوں کو موت کے بعد جگہ ملتی تھی جو محترم ہوتی تھیں۔ فرات نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے۔ وہ دکھی انسانیت کی مسیحائی کے لیے ہمیشہ پیش رہا کرتا تھا۔ اس نے اپنی خدمات کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے کا نام روشن کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے اعلان نے یہ ثابت کر دیا کہ بے شک و شبہ فرات کی موت ہو چکی ہے، اور اب بابا صاحب کے ادارے میں اس کی آخری آرام گاہ بنا کر اسے بہت بڑا اعزاز دیا جا رہا ہے۔
اس کی میت سوئٹزرلینڈ سے لائی جانے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی دنیا کے تمام چھوٹے بڑے ممالک اور ان کے اکابرین نے سوئٹزرلینڈ کے حکمرانوں سے تعاون کی درخواست کی اور کہا کہ پہلے فرحات کی موت کی تصدیق کی جائے، اس کے بعد اس کی میت کو وہاں سے لے جانے دیا جائے۔ تمام ممالک کے اکابرین نے بابا صاحب کے ادارے سے رابطہ کیا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کہا، فرحات کی میت کو سوئٹزرلینڈ میں روک لیا گیا ہے، پہلے ہم اچھی طرح تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مرنے والا فرحات ہے یا نہیں۔ ایک امریکی حاکم نے کہا، اب سے پہلے بھی کئی بار فرحات کی موت کی خبر پھیلائی گئی، یہ یقین دلایا گیا کہ وہ مر چکا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ زندہ ہو کر پھر ہماری دنیا میں چلا آیا۔ فرانس کے ایک حاکم نے کہا، اب ہم دھوکہ نہیں کھانا چاہتے، اس دنیا کے مشہور اور تجربہ کار ڈاکٹرز وہاں موجود ہیں، ابھی وہ اپنی رپورٹ پیش کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، بے شک آپ لوگوں کو حق ہے کہ اس کی موت کی تصدیق کریں، لیکن اس کام میں دیر نہ کی جائے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کی میت کو ہمارے ادارے میں پہنچایا جائے۔ برین ماسٹر خیال خانی کے ذریعے وہاں موجود تھا، ساری باتیں سن رہا تھا اور ڈاکٹرز کے اندر بھی جا رہا تھا جو فرحات کی موت کی تصدیق کر رہے تھے۔ وہاں علم الاجسام کے بھی ماہر تھے، وہ فرحات کی کھال کا، گوشت کا اور خون کا معائنہ کر رہے تھے اور فرحات کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس ریکارڈ کے مطابق یہ فرحات علی تیمور ہی ہے۔ پھر اس کی لاش کی انگلیوں کے نشانات لیے گئے، فنگر پرنٹ کے ماہرین معائنہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بے شک یہ فرحات علی تیمور ہی ہے۔ علم الاجسام کے ماہر اس کی ایک انگلی کا معائنہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان پر مصنوعی جھلیاں نہیں چڑھی ہوئی ہیں۔ ہر طرح سے تصدیق ہو رہی تھی، اس کے باوجود بڑے بڑے ممالک کے اکابرین مطمئن نہیں تھے۔ ان کے اطمینان کے لیے اس لاش کی انگلیوں کی کھال اتاری جانے لگی۔ یہ خیال تھا کہ اس کھال کے نیچے اصل کھال چھپی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، ان پر جھلیاں چڑھی ہوئی نہیں تھیں، ان کے نیچے کوئی دوسری کھال نہیں تھی، صرف گوشت ہی گوشت تھا۔ اس کے بعد شبہ کی ایک ذرا سی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اچھی طرح یقین ہونے کے باوجود لاش کو بھی وہیں روکا گیا تھا۔ تمام ممالک کے اکابرین کا اہم اجلاس ہو رہا تھا، وہ سب ایک فیصلے پر متفق ہونے کے بعد ہی اس کی لاش کو ادارے کے حوالے کرنے والے تھے۔ ایسے وقت اس کی میت آرمی اسپتال کے ایک مردہ خانے میں رکھی ہوئی تھی۔ برین ماسٹر مارے خوشی کے پاگل سا ہو رہا تھا، اس کی مجرمانہ زندگی میں صرف فرحات ہی اصل دشمن تھا جو اس کے گہرے رازوں تک پہنچ جاتا تھا۔ ایسے وقت اس کی موت نے کلیجے میں ٹھنڈ پہنچائی تھی، یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب کوئی ایسا زبردست اس کے مقابلے پر نہیں آ سکے گا۔ اوڈی مین اس کے حکم کے مطابق پیرس پہنچ گیا تھا اور بابا صاحب کے ادارے کے قریب ہی ایک علاقے میں رہنے لگا تھا۔ یہ تو سب بھی جانتے تھے کہ اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے اس کے تمام بچے بابا صاحب کے ادارے میں آ رہے ہیں۔ اوڈی مین قریب رہ کر میرے ایک ایک بیٹے، بیٹی اور بہو وغیرہ کی آوازیں سن سکتا تھا اور برین ماسٹر کو ان کے اندر پہنچا سکتا تھا۔ ماسٹر کا خیال تھا کہ وہ میرے بچوں میں سے 2-4 کو ضرور ٹریپ کرے گا، انہیں اعصابی کمزوری میں مبتلا کر کے ان کے اندر رہ کر فرحات کی موت کی اور زیادہ تصدیق کرے گا، انہیں اپنا تابعدار بنا کر میری اور ثنا تبریزی کی کمزوریوں سے کھیل سکے گا۔ فرحات کے بعد اسے ہم دونوں سے خطرہ تھا، اس سے پہلے کہ ہم سر اٹھاتے اور اسے کوئی نقصان پہنچاتے وہ ہمیں بھی کچل دینا چاہتا تھا، لیکن اس سلسلے میں برین ماسٹر کو ناکامی ہو رہی تھی۔ میرے تمام بچے اپنی آواز اور لب و لہجے تبدیل کر چکے تھے۔ اوڈی مین نے ہماری جتنی بھی ریکارڈ کی ہوئی آوازیں سنی تھیں، وہ آوازیں اسے کہیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارا کوئی بھی بچہ آخری رسوم ادا کرنے کے لیے ادارے کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ اوڈی مین نے بابا صاحب کے ادارے میں جانے والے ایک شخص کی آواز سنی تھی، لیکن وہ شخص بولتا ہوا جب ادارے میں داخل ہوا تو اس کی آواز بھی گم ہو گئی۔ جس طرح مخالف ٹیلی پیتھی جانے والوں کی سوچ کی لہریں بابا صاحب کے ادارے کے اندر پہنچ نہیں پاتی تھیں، اسی طرح اوڈی مین اپنی قوت سماعت کے ذریعے اس ادارے کے اندر پہنچنے میں ناکام رہا تھا۔ اس نے ماسٹر سے کہا، آپ میری غیر معمولی قوت سماعت سے کام نہیں لے سکیں گے، مجھے فرحات کے کسی بیٹے یا بیٹی کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ میں نے آزمائش کے طور پر ایک آدمی کی آواز سنی، وہ ادارے کے اندر جا رہا تھا، لیکن جب وہ بولتا ہوا ادارے کے اندر پہنچا تو اس کی آواز بھی گم ہو گئی۔ اس طرح میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ فرحات کی بیٹی اور بیٹے وغیرہ مجھ سے پہلے ہی یہاں آ چکے تھے اور اب وہ سب ادارے میں ہیں، میری قوت سماعت وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ اس نے کہا، یہ تو میں نے سنا تھا کہ ہماری سوچ کی لہریں بابا صاحب کے ادارے تک نہیں پہنچ پاتی، اب یہ نئی بات معلوم ہوئی کہ تم بھی قوت سماعت کے ذریعے وہاں پہنچ نہیں پا رہے ہو۔ وہ ادارہ کوئی جادو نگری ہے، میں روحانیت کو نہیں مانتا، وہاں کے جو بڑے عہدیدار ہیں وہ یقیناً پورے سزار علوم کے ماہر ہیں، محض عزت اور نیک نامی حاصل کرنے کے لیے ایک بزرگ کی آڑ لیتے رہتے ہیں۔ اس نے فون کے ذریعے منتر جوگی سے رابطہ کیا، یو وش ڈاکٹر، یورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹرز تمہاری آتما شکتی کو مانتے ہیں، لیکن میں نہیں مانتا، تم بابا صاحب کے ادارے کے جادوگروں کے مقابلے میں شکست کھا چکے ہو۔ وہ بولا، بابا صاحب کے دائرے میں کوئی جادوگر نہیں، وہ لوگ روحانی علوم میں مہارت رکھتے ہیں، کالا علم ہو یا روحانی علم، تم نے مجھے مایوس کیا، تم ایک بچے کو حاصل کرنے میں ناکام رہے ہو، میں تم پر اور تمہاری آتما شکتی پر تھوکتا ہوں۔
آج تک کسی نے اتنی بڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں کی تھی۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میں تمہارے پیچھے پڑ جاؤں گا تو تم جلد ہی میرے قدموں میں آ کر سر رکھو گے اور ہمیشہ کے لیے غلام بن جاؤ گے۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ تم کسی بھی دن میرے خلاف کچھ کر سکتے ہو۔ جب تم نے بتایا کہ میرا ایک پتلا بنا کر میرے بارے میں معلوم کرتے رہتے ہو کہ میں کہاں رہتا ہوں، کیا کرتا ہوں، تو آئندہ بھی تم میرے خلاف بہت کچھ کر سکتے ہو۔ میں تو تمہیں ایسا تکنی کا ناچ نچاؤں گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماسٹر نے ہنستے ہوئے کہا، میں تمہیں اس کا موقع دوں گا تبھی تم ایسا کر سکو گے۔ وہ حقارت سے بولا، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں دھمکی نہیں دیتا، فوراً ہی دھماکہ کر دیتا ہوں، یہ دیکھو کیا ہونے والا ہے۔ چند سیکنڈ تک فون پر خاموشی رہی، پھر اچانک ہی ایک دھڑاکے سے دروازہ کھلا، 2 گن مین اندر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر منتر جوگی ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ ایک کے منہ سے برین ماسٹر کی آواز سنائی دی، یہ تمہاری موت ہے، میں نے بہت پہلے سے تمہارا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ فون بند کر کے اپنے اس اہلکار کے اندر پہنچ گیا تھا جس نے منتر جوگی کو گن پوائنٹ پر رکھا ہوا تھا۔ ایسے وقت منتر جوگی زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس گن مین نے ماسٹر کی مرضی کے مطابق ایک فائر کیا، گولی اس کی ٹانگ میں لگی، وہ اچھل کر فرش پر گر پڑا۔ ماسٹر نے اس کے ذریعے کہا، مجھے نادان نہ سمجھو، میں تمہیں منتر پڑھنے کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ سہم کر گن کی طرف دیکھ کر فرش پر پیچھے کی طرف کھسکتے ہوئے بولا، دیکھو گولی نہ چلانا، میں نے تم سے ایک بہت اہم بات چھپائی ہوئی ہے، مجھے مارنے کے بعد تم بہت بری طرح پچھتاؤ گے۔ برین ماسٹر نے طنزیہ انداز سے پوچھا، اچھا وہ اہم بات کیا ہے؟ ذرا معلوم تو ہو کہ میں تمہارے مرنے کے بعد کیوں پچھتاؤں گا۔ اس کی ٹانگ میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، اس کے باوجود وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم فرات کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتے تھے، اسے مار ڈالنا چاہتے تھے، اب تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ مر چکا ہے؟ پھر اس نے کہہ لگا کر کہا، مجھے تمہاری حماقت پر ہنسی آ رہی ہے۔ بھئی اپنے آدمی سے کہو کہ میرے زخم کی مرہم پٹی کرے، مجھے زندہ رکھیں، ورنہ میرے مرنے کے بعد جو ہوگا اس کے بارے میں تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماسٹر سوچ میں پڑ گیا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی گہری بات ہے، شاید فرات زندہ ہے، دنیا والوں کے لیے مر چکا ہے، ڈاکٹرز اور ٹیلی پیتھی جاننے والے دوسرے ماہرین اس کا معائنہ کر رہے ہیں، لیکن یہ آتما شکتی جاننے والا تو آتماؤں کا کھلاڑی ہے، پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے اور آئندہ بھی کیا کرنے والا ہے۔ اس نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا فرات مرا نہیں ہے، زندہ ہے؟ وہ بڑے فخر سے بولا، فرات جسمانی طور پر مر چکا ہے لیکن اس کی آتما میرے قبضے میں ہے، ابھی وہ کالے عمل کے ایک مرحلے سے گزر رہی ہے، میں مر جاؤں گا تب بھی وہ ایک جسم کے اندر ضرور پہنچے گی۔ میں کیسے یقین کروں کہ تم سچ بول رہے ہو، مجھے دھوکہ نہیں دے رہے ہو؟ تم یقین کرو یا نہ کرو، اس وقت بھی وہ آتما مجھے اس حالت میں دیکھ رہی ہے، لیکن ابھی مجبور ہے، جب تک وہ ایک خاص مرحلے سے گزر کر کسی جسم میں نہیں پہنچے گی اس وقت تک تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکے گی۔ اس نے پوچھا، اور وہ آتما کب تک اس جسم میں پہنچے گی؟ آج رات ٹھیک 12 بجے، تم شاید ابھی مجھے مار ڈالو گے، میں اس وقت تک زندہ نہ بھی رہا تو وہ غلام آتما میرا یہ حال دیکھ چکی ہے، اس لیے تم سے بہت بری طرح انتقام لے گی۔ کس طرح انتقام لے گی؟ وہ تو تمہاری طرح کالا جادو نہیں جانتی، فرات کی طرح صرف ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ تم نے اسے جو میرا موجودہ پتہ ٹھکانہ بتایا ہوگا، میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا، میری دوسری خفیہ پناہ گاہ کا پتہ تمہیں معلوم نہیں ہے اور میں معلوم کرنے کا موقع بھی نہیں دوں گا، پھر فرات کی وہ غلام آتما کسی بھی جسم میں پہنچ کر میرا کیا بگاڑ لے گی، مجھے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہی تلاش کرتی پھرے گی۔ پھر وہ حقارت سے بولا، تم مرنے سے پہلے میری موت کا سامان کر کے جا رہے ہو، لیکن وہ غلام آتما کبھی میرے نئے پتے تک نہیں پہنچ سکے گی، آج نہیں تو کل کسی نہ کسی دن یہ معلوم کر لوں گا کہ وہ غلام آتما کس جسم میں ہے، پھر میں اس جسم والے کو ہلاک کر دوں گا، اس کے بعد اس آتما کو قابو میں کرنے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے، وہ تنہا بھٹکتی رہے گی، کسی دوسرے جسم میں جانے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ اب بتاؤ اس کے بعد وہ مجھے کس طرح نقصان پہنچائے گی؟ منتر جوگی سہمی ہوئی نظروں سے اس اہلکار کی گن کو دیکھنے لگا، پھر بولا، دیکھو ماسٹر، تم خطرے کو نہیں سمجھ رہے ہو، جس فرادل تیمور کو مٹا دینا چاہتے تھے وہ دنیا کی نظروں سے تو مٹ چکا ہے لیکن اصل میں زندہ ہے، وہ تمہارے پیچھے پڑا رہے گا۔ کیا تم چاہو گے کہ وہ دشمن تمہارے لیے پھر سے مصیبت بنے؟ کیا تمہاری عقل یہ نہیں سمجھا رہی ہے کہ مجھ سے سمجھوتا کرو گے تو فائدے میں رہو گے؟ فائدے میں نہیں رہوں گا، تمہارے دباؤ میں رہوں گا۔ وہ فرات جو زندہ ہو کر گم ہو گیا ہے، اپنی صورت شکل بدل چکا ہے، اسے تم کالے عمل کے ذریعے میری اشارت تک پہنچا دو گے، اپنے پورے اسرار علم سے یہ معلوم کرو گے کہ میں کس پناہ گاہ میں ہوں۔ نہیں، فرات کسی بھی نئے روپ میں آئے گا تو میں اسے نمٹ لوں گا، لیکن تم سے نمٹنا مشکل ہوگا، تم میرے لیے مزید خطرہ بنتے جاؤ گے، لہٰذا ابھی جہنم میں پہنچ جاؤ تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ یہ کہتے ہی اس نے اہلکار کے ذریعے گولی چلائی، ایک نہیں، دو نہیں، لگاتار اتنی گولیاں چلائیں کہ اس کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ یہ یقین کر لیا کہ وہ کالا عمل کرنے والا پھر کسی طور زندہ نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی فرات کی غلام آتما کو اپنے قابو میں کر کے اسے نقصان پہنچا سکے گا۔
منتر جوگی نے مرنے سے پہلے جھوٹ کہا تھا کہ اس نے فرات کی روح کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا مگر جان نہ بچا سکا۔ ویسے برین ماسٹر کو ایک عذاب میں مبتلا کر گیا۔ ساری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ فرات مر چکا ہے، لیکن وچ ڈاکٹر اس مرنے والے کو برین ماسٹر کے دماغ میں زندہ کر گیا تھا اور اب وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں چبھتے رہنے والا تھا۔ آئندہ بھی وہ یہ معلوم کرنے کے لیے پریشان رہتا کہ فرات کی آتما کس جسم میں سمائی ہوئی ہے، وہ اب کس حلیے میں رہ کر پہلے کی طرح ٹیلی پیتھی کے ذریعے نقصان پہنچاتا رہے گا۔ کیا کبھی اچانک ایک اجنبی کی طرح اس کے قریب آ کر ایک دم سے اس کی موت بن جائے گا؟ پہلے تو یہ معلوم کر کے اطمینان ہوا کہ فرات مر چکا ہے۔ آئندہ وہ کسی مخالفت کے بغیر اپنے اہم معاملات نمٹائے گا، خاص طور پر 3 امریکی قوموں میں رہنے والوں کو بڑے آرام سے اپنا غلام بنائے گا۔ مگر اب پتہ چلا کہ آج رات 12 بجے کے بعد فرات کسی بھی نئے جسم میں سما کر اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اس دنیا میں نئے سرے سے بھرپور زندگی گزارے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا رہے۔ برین ماسٹر نے مزید ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا غلام بنائے رکھنے کے لیے ہی ان 3 امریکیوں کو ٹریپ کیا تھا اور ناکامی کے باوجود پھر سے کامیاب ہونے والا تھا۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ان 3 قوموں میں رہنے والوں کو وہاں سے نکال لیا تھا اور واشنگٹن کے مختلف علاقوں میں الگ الگ بنگلوں میں بڑی سخت سیکیورٹی کے ساتھ رکھا تھا۔ اس کے باوجود ماسٹر بڑی رازداری سے ان تینوں کے اندر پہنچ کر کسی بھی وقت انہیں اپنا تابعدار بنا کر وہاں سے نکال سکتا تھا اور اپنا قیدی بنا کر کہیں چھپا کر رکھ سکتا تھا۔ دوسرا اہم کام یہ تھا کہ بابر کو پھر سے اپنا تابعدار بنانا تھا۔ اس کے دماغ کو اس طرح لاک کرنا تھا کہ آئندہ کبھی ثنا اس کے اندر پہنچ نہ پائے۔ منتر جوگی نے آدھی رات والی دھمکی دی تھی۔ وہاں کے وقت کے مطابق آدھی رات ہونے کے لیے ابھی 15 گھنٹے باقی تھے۔ اتنے وقت میں ماسٹر بہت کچھ کر سکتا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ ثنا اس وقت ماتم کر رہی ہے، کئی گھنٹے تک خیال خوانی نہیں کرے گی، اسی کا سوگ مناتی رہے گی۔ وہ فوراً ہی بابر کے اندر پہنچا۔ اس وقت بابر سوئٹزرلینڈ میں ان ڈاکٹرز کے اور امریکی اکابرین کے اندر جا رہا تھا اور تصدیق کر رہا تھا کہ فرحات واقعی مر چکا ہے۔ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ابھی فون کے ذریعے رابطہ کرے گا اور فرحات کی موت کی خبر سنائے گا۔ برین ماسٹر نے سخت لہجے میں کہا، میں تم سے زیادہ معلومات رکھتا ہوں، تم کتے ہو، کمینے ہو، ایک عرصے سے ثنا کے تابعدار بن کر رہے اور یہ بات مجھ سے چھپاتے رہے۔ اس نے ایک دم سے گھبرا کر کہا، ماسٹر آپ یقین کریں، میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے مجھے اپنا تابعدار بنا رکھا ہے، یہ بہت بعد میں معلوم ہوا تھا، اور جب معلوم ہوا تھا تب بھی یہ بات مجھ سے چھپانا چاہتے تھے۔ تم نے ثنا سے کہا تھا کہ وہ تمہارے دماغ کو ایسے لاک کرے کہ ماسٹر بھی تمہاری اصلیت معلوم نہ کر سکے۔ جب ہیلی کاپٹر میں تم ثنا سے باتیں کر رہے تھے اس وقت میں تمہارے اندر موجود تھا، تمہاری کمینگی کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ عاجزی سے بولا، پلیز آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، میں آپ سے بے حد خوفزدہ تھا، یہ جانتا تھا کہ حقیقت معلوم ہوتے ہی آپ مجھے سخت سزا دیں گے، کیونکہ میری وجہ سے ثنا نے آپ کے بہت سے گہرے راز معلوم کر لیے تھے اور کتنے ہی خفیہ معاملات سے واقف ہو گئی تھی، اور اس نے یہ سب کچھ فرات کو بتا دیا تھا۔ وہ غصے سے بولا، ذلیل کمینے، تمہاری ہی وجہ سے میں بے نقاب ہوا، یہ ساری دنیا کے حکمرانوں کو معلوم ہو جائے گا کہ میں ان کے اندر اپنے ڈپلیکیٹس پہنچاتا رہتا ہوں اور ان کے رازوں سے واقف ہوتا رہتا ہوں، تم نے میرا کھیل بگاڑ دیا ہے، تم سزائے موت کے مستحق ہو۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، نہیں ماسٹر، مجھ پر رحم کرو، مجھے مارنے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس سے بہتر ہے مجھے پھر سے اپنا تابعدار بنا لو، اس طرح میرے دماغ کو لاک کرو کہ ثنا پھر کبھی میرے سائے تک بھی نہ پہنچ سکے۔ دانشمندی تو یہی ہے کہ میں تمہارے جیسے قابل ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ضائع نہ کروں بلکہ اپنا بدترین غلام بنا کر رکھوں۔ چلو اب دیر نہ کرو، بیڈ پر جا کر لیٹو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ ماسٹر کو پورا یقین تھا کہ اس وقت ثنا فرحات کی موت کا سوگ منا رہی ہوگی۔ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی عارضی طور پر خیال خوانی نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سب نے اپنے اپنے اہم معاملات کو عارضی طور پر ملتوی کر دیا ہوگا، اور واقعی اس کے کسی بھی معاملے میں مداخلت کرنے کے لیے کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا موجود نہیں تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے بابر کو پھر سے اپنا تابعدار بنا لیا، اس کے دماغ کو نئے لب و لہجے کے ذریعے لاک کر دیا۔ پھر اس نے ان 3 قوموں میں رہنے والوں پر توجہ دی۔ وہ سب بہت پہلے ہی کوما سے نکل آئے تھے۔ ان کے اپنے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے انہیں اپنا تابعدار بنا لیا تھا، ان کے دماغوں کو لاک کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی دشمن ان کے اندر پہنچ نہ سکے۔ جبکہ ایسا کرتے وقت برین ماسٹر، الپا اور کرونا وغیرہ وہاں موجود تھے۔ ان میں سے کوئی بھی کسی وقت بھی ان تینوں کے اندر پہنچ سکتا تھا۔ فی الحال تو ماسٹر ہی پہنچا ہوا تھا۔ وہ ان 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ٹریپ کرنا چاہتا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام وائس مین تھا، دوسرے کا نام ٹف گائی اور تیسرے کا نام کرمسن واسکوڈی تھا۔ اس نے ان تینوں کے اندر پہنچ کر یہ اطمینان حاصل کیا کہ کوئی بھی امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا اپنے ان 3 ساتھیوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ تب اس نے سب سے پہلے وائس مین کو اپنا تابعدار بنایا، اس کے دماغ کو ایک مخصوص لب و لہجے کے ذریعے لاک کیا، پھر دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ٹف گائی کے پاس پہنچ گیا۔ اسی طرح وہ اطمینان حاصل کرتا رہا اور بڑے آرام سے ان سب کو اپنا تابعدار بناتا رہا۔
وہ بابر کے معاملے میں خوش نصیب تھا، اس پر عمل کرتے وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن جب وہ ان تینوں کو اپنا تابعدار بنا رہا تھا تب فرمان اور ٹونی جے وہاں موجود تھے۔ کرونا نے ان دونوں سے کہا تھا، پاپا کی موت کا صدمہ کسی سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہم میں سے کوئی بھی خیال خانی کرنے کے قابل نہیں رہے گا، پتہ نہیں ہم کب تک سوگ مناتے رہیں گے، ایسے وقت تم دونوں کو دشمنوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ کہہ کر کرونا نے ٹونی جے اور فرمان کو ان 3 ٹیلی پیتھی جانے والوں کے اندر پہنچا دیا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ برین ماسٹر موقع سے فائدہ اٹھائے گا، ان تینوں کو ٹریپ کرنے آئے گا، اور وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔